بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی بیٹا، گزشتہ لیکچر میں ہم نے مسلم لیگ کے قیام کے اسباب اور اس کے مقاصد پہ نظر ثانی کی۔ ہم نے اس کے مقاصد جو ہیں وہ ڈیٹیل میں دیکھ لیے، لیکن اسباب کی ڈیٹیل ابھی ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ دوبارہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا کیا تھے۔ ایک تو تھا اردو ہندی تنازع، دوسرا ہے انتہا پسند ہندو تحریکیں جو تھیں، نمبر 3 برطانیہ میں لبرل پارٹی کی کامیابی، نمبر 4 ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ، نمبر 5 تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل، نمبر 6 شملہ وفد کی کامیابی، نمبر 7 ہے کانگریس پر معتصب ہندوؤں کا قبضہ اور جدید ہندو لٹریچر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ہندی تنازع کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کی بجائے ہندی زبان کو اس دور میں اور دیوناگری جو ہے رسم الخط کی عدالتوں میں نفاذ کے لیے بنارس کے ہندوؤں نے مطالبہ کیا۔ اس پر 1882 میں ہندوؤں نے ہنٹر کمیشن کو ایک یادداشت پیش کی جس میں ہندو زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے ہندوؤں کی ذہنیت مسلمانوں پر کھل کے واضح ہو گئی اور مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ اردو زبان کی مخالفت کے پردے میں ہندو مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو اپنے تحفظ کا احساس بھی پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد اس دور میں جو انتہا پسند بیٹا تحریکیں تھیں، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس دور میں آریہ سماج نے احیائے ہندو مت کی تحریک کے ذریعے ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ اکسانا شروع کر دیا۔ اس دور کی دو اہم جو تھیں تحریکیں، شدی اور سنگٹن تحریکیں، مسلمانوں کو ہندو مذہب قبول کرنے یا ہندوستان چھوڑنے کو ان تحریکوں کے ذریعے بہت زیادہ مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی، اور ہندوؤں کی انتہا پسند تحریکوں نے ہندو نوجوانوں کے دلوں میں شدید نفرت کی لہر اس دور میں دوڑ گئی اور وہ مسلمانوں کو غاصب، لٹیرے، ملیچ یعنی کہ ناپاک خیال کر کے ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کرنے کی کوشش کو سوچنے لگے۔ اسی سے مسلمانوں میں اپنے تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا۔ یعنی کچھ عرصہ تک تو ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کر صرف انگریزوں سے اپنی آزادی کی اس جدوجہد کو جو ہے وہ کوششوں کو جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی دشمنی کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی، تو اس پر مسلمانوں نے سوچا کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر متحد کر لیں۔ تیسرا اہم جو ہے بیٹا سبب تھا برطانیہ میں لبرل پارٹی کی کامیابی۔ 1905 میں برطانیہ کے انتخابات میں لبرل پارٹی کامیاب ہو گئی اور مسٹر مورلے وزیر امور ہند نے یہ اعلان کیا کہ برصغیر میں آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا جائے گا۔ اس پر مسلمانوں نے اپنی سیاسی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ، ہندوؤں نے گائے کو ہندو جو ہے گائے کو تشخص کی علامت قرار دیتے تھے اور اس کے ذبح کرنے پر پابندی لگاتے تھے۔ گائے کا گوشت انگریز اور مسلمان دونوں کھاتے تھے، لیکن ہندوؤں کی تلواریں صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نیام سے باہر آ جاتی تھیں۔ اس سے مسلمانوں نے اپنے دفاع کی ضرورت کو محسوس کیا اور سیاسی تنظیم کے قیام کے لیے وہ سوچنے لگے۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل، تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا تھا، چونکہ ہندوؤں کی اجاداری مسلمانوں پر ختم ہو گئی تھی۔ اس پر ہندوؤں اور ان کی جماعت کانگریس نے اسے مسلمانوں کے لیے مفید پا کر اس کی بہت مخالفت کی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہندو مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دینے کو بھی آمادہ نہیں ہے، چنانچہ مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی سیاسی تنظیم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شملہ وفد کی کامیابی، شملہ وفد کے مطالبات پر وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے ہمدردانہ غور کرنے کا فیصلہ کیا اور جداگانہ طریقے انتخاب کے مطالبے سے اتفاق کر لیا۔ اس کامیابی نے مسلمانوں کی بہت زیادہ حوصلہ دیا اور اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کانگریس پر جو ہے ہندوؤں کا قبضہ، 20ویں صدی کے آغاز میں کانگریس پر بال گنگادھر 20ویں صدی کے آغاز میں کانگریس پر جو ہے بال گنگادھر تلک اور سریندر ناتھ جیسے انتہا پسند معتصب ہندو چھا گئے۔ اب تک جو مسلمان جو ہے وہ کانگریس سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ان کی امیدوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ پانی پھر گیا اور وہ کانگریس سے الگ ہو کر اپنی سیاسی تنظیم قائم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ کانگریس کے اس رویے نے مسلمانوں کو جداگانہ تنظیم کی قیام کی راہ دکھا دی۔ اب جدید ہندو لٹریچر، اس دور میں جو ہے ہندو لٹریچر میں مسلمانوں کو غاصب اور لٹیرے قرار دیا جانے لگا
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو وندے ماترم کے دل آزاد جو ہے گیت کو ہندو قومی ترانے قرار دے دیا گیا۔ بنگالی اور مراٹھی لٹریچر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر رقیق جملے جو ہے وہ کسے گئے۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ سیاسی تنظیم کے بغیر اس کا جواب دینا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ان تمام جو ہے مسائل اور اسباب کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کر لی۔ اس سے کانگریس کا متحدہ قومیت کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہو گیا، اور مسلم لیگ کی تشکیل سے یہ بات بھی بیٹا واضح ہو گئی کہ مسلمان اور ہندو الگ قومیں ہیں اور ان کے مفادات بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ جی اب یہاں تک تو ہم نے کر لیے مسلم لیگ کے قیام کے اسباب، یعنی کہ وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جی اگلا قدم تھا منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے مطالبات کے پیش نظر وزیر امور ہند جو تھے وہ لارڈ مارلے اور وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے آئینی اصلاحات کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک دستوری خاکہ پیش کیا، اور یہ خاکہ پارلیمنٹ نے منظور کر لیا، اور پھر اس خاکے کو 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے اہم مطالبے کو تسلیم کر لیا، یعنی مسلمانوں نے جب اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کی صورت میں جو ہے منظم کر لیا، تو اس پر برٹش بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ان کو جو ہے جداگانہ انتخاب کا جو مطالبہ مسلمانوں کا وہ بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اس پر تنسیخ بنگال 1911۔ جی بیٹا آپ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس پہ تذکرہ کیا تھا کہ بنگال جو ہے وہ 1905 میں یہ صوبہ انتظامی صورتحال کی وجہ سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، تو اس پر مسلمان جو ہیں وہ بہت خوش تھے، لیکن پھر یہ کیا تھا، ہندو جو چونکہ نہ خوش تھے، تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انگریزوں نے 1911 میں بنگال کی جو تقسیم تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تقسیم بنگال سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو ہندو کی ناجائز سختیوں سے نجات ملی، اور انہیں پہلے سے زیادہ ملازمتیں ملنا شروع ہو گئی، لیکن انگریز ہمیشہ ہندوؤں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اس لیے 12 دسمبر 1911 کو جارج پنجم نے دہلی دربار کے موقع پر اچانک تقسیم بنگال کی منسوخی کرنے کا اعلان کر کے مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب بنگال کی جو ہے تقسیم کی منسوخی کی گئی تو اس پہ ہندو بہت خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ دھچکا لگا۔ پھر 1913 میں کانپور کے مچھلی بازار میں ایک سڑک کو کشادہ کرنے کی خاطر مسلمانوں کی ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر مسلمانوں نے بہت احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے بدلے میں ان پر گولیاں برسائی گئی اور بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ پھر 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور تقسیم بنگال کی تنسیخ اور کانپور مچھلی بازار کی مسجد کے واقعے نے مسلمانوں کو انگریزوں سے بہت زیادہ بدظن کر دیا، اور ان کا جھکاؤ کانگریس کی طرف سے جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان جو ہیں ایک علیحدہ سیاسی جماعت میں جو ہے وہ سب اکٹھے ہو کر متحدہ ہو کر ایک الگ وطن کے قیام کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ جی بیٹا میثاق لکھنؤ 1916 تاریخ کا بہت اہم واقعہ۔ قائد اعظم نے بیٹا اپنی سیاسی بصیرت ٹھیک ہے اور سمائی جمیلہ سے ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس معاہدے کو جو ہے لکھنؤ پیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو ہندوؤں نے جو ہے تسلیم کر لیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی انہی کوششوں کی بنا پر گوکھلے نے آپ کو اتحاد امن کا سفیر جو ہے وہ قرار دیا۔ اب بیٹا ہم دیکھتے ہیں میثاق لکھنؤ کے اصول کیا تھے۔ میثاق لکھنؤ میں جداگانہ انتخاب تھا مسلمانوں کا، اقلیتوں کو تحفظ کا احساس دلانا تھا، مسلمانوں کو اقتدار میں نمائندگی دلانا، اور اقلیتوں کو دستوری تحفظ فراہم کرنا۔ 5واں تھا صوبائی خود مختاری۔ اب جداگانہ انتخاب کا اصول جو ہے وہ کیا تھا؟ اب جداگانہ انتخاب کا مطلب یہ تھا کہ کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا۔ انگریز تو پہلے ہی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو جو ہے وہ تسلیم کر چکے تھے، تو میثاق لکھنؤ کے تحت ہندو بھی مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو جو ہے وہ قبول کر چکے تھے، اور ہندو بھی مسلمانوں کے اس چیز کا جو ہے رائٹ دینے کے لیے تیار تھے کہ وہ جو ہے اپنے نمائندے سلیکٹ کرنے کا ان کو حق حاصل ہے۔ اقلیتوں کو تحفظ کا احساس۔ صوبوں میں اقلیتوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے انہیں ان کی تعداد کے تناسب سے ٹھیک ہے جی زیادہ نمائندگی دی جائے گی۔ مسلمانوں کے کو اقتدار میں نمائندگی۔ مرکزی صوبائی کونسلوں میں مسلمانوں کی مخصوص نشستیں اس میں قائم کر لی گئیں۔ اسی طرح مرکزی کونسل کی 1/3 نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اگر 3
نشستیں جو ہیں وہ ہندوؤں کے لیے ہیں، تو ان میں سے ایک نشست جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی دے دینی چاہیے۔ اقلیتوں کا دستوری تحفظ، اور یہ بھی تسلیم بیٹا کر لیا گیا کہ کسی قوم کے 3/4 اراکین کسی مسودہ قانون کی مخالفت کریں تو قابل غور اس کو نہ سمجھا جائے۔ نمبر 5، صوبائی خود مختاری، صوبہ پر مرکز کا کنٹرول کم کر کے زیادہ خود مختاری دینے اور عدلیہ انتظامیہ کو الگ کرنے کی سفارشات بھی پیش کی گئیں۔ مساق لکھنؤ محمد علی جناح کی معاملہ فہمی اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس میں کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مطالبہ جو تھا یعنی جدا گانا نیابت کا اصول تسلیم کیا گیا۔ حکومت کو بھی ہندو مسلم اتحاد کے پیش نظر اپنا رویہ بدلنا پڑا۔ جی بیٹا، آج کے لیکچر میں ہم نے مسلم لیگ کے قیام یعنی اسباب جو تھے قیام کے ان کو تفصیلاً پڑھا، اور اس کے ساتھ تنسیخ بنگال 1911 اور میثاق لکھنؤ کس طرح سے جو ہے وہ قائد اعظم نے اپنی جو ہے معاملہ فہمی سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کروائی، اور میثاق لکھنؤ کے اصول کیا تھے، ہم نے اس کا بھی جو ہے بغور مطالعہ کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا آپ نے جو کچھ میں نے لیکچر میں آج آپ کو گائیڈ کیا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔